اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ حضرت نوح کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئے، تمہارے ساتھ تو رذیل لوگ ہیں، تمہاری اتباع کرنے والے۔ اس کو ترجمہ صرف جہاں سے قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات چیت شروع ہوئی ہے وہاں سے دہرا لیں۔ یہ بیان شروع ہوا تھا آیت نمبر 105 تھے، یہ آیت نمبر 111 کا درس ہے آج۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم نافرمانی کے برے انجام سے بچنا نہیں چاہتے کیا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور امانت دار ہوں، کوئی چیز اس میں اپنی طرف سے نہیں ملا رہا، جو کچھ بھی اللہ نے بھیجا ہے وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اطاعت کرنے کی ایک وجہ تو یہ بتائی کہ جو کچھ آیا ہے، جیسا آیا ہے وہ پہنچا رہا ہوں، اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ دوسری آرگومنٹ، دوسری دلیل یہ دی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کسی بدلے کا، کسی اجر کا تم سے خواہش مند نہیں ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ اگر تم سے کچھ میں کوئی مفاد ہوتا، کچھ کمائی کرتا، کچھ فائدے حاصل کرتا تو تب نہ کرتے، لیکن تم جو اللہ کے پاس سے آیا ہے پہنچا رہا ہوں، اور تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، اس لیے میری اطاعت کرو۔ پھر یہ آئے تھے جہاں سے آج کا درس شروع ہوئے۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ دونوں دلیلیں جو انہوں نے رکھی تھیں کہ اطاعت کس لیے میری کرو، یہ تمہارے سامنے واضح ہے کہ تم سے کسی طرح کی کوئی کمائی نہیں کر رہا، کچھ لینا نہیں چاہتا، بالکل بے لوث اور بے غرض ہوں، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے بالکل وہ پہنچا رہا ہوں، اس میں میری طرف سے کچھ شامل نہیں کیا گیا، تو اس لیے میری اتباع اور میری اطاعت کرو، وہ اللہ کی اتباع اور اللہ کی اطاعت ہوگی۔ ان لوگوں نے ان دونوں باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی کامنٹ نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں دی، یعنی یہ تو انہیں قبول تھا، ورنہ دلیل اس کے خلاف دیتے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سب آپ تمہاری باتیں لگ رہی ہیں، یا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ ملاوٹ کر لی ہے، یا تم آج نہیں تو کل آڑ سے کہیں نہ کہیں تم کچھ اس مشن کے پیچھے اپنی کوئی پوزیشن بنانا چاہتے ہو، اپنے لیے کچھ یہاں دنیا میں اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ہم ہیں اس میں تمہارے اپنے ڈیزائنز، تو وہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے جواب اس کی تردید نہیں کی۔ میں جو دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں، اس کی بھی تردید نہیں کی، دلیلیں دیتے کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ بات جو آئی وہ یہ تھی کہ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نیچ ہیں، یہ تمہاری اتباع کرنے والے، تو یہ ہم ایک ساتھ کیسے اکٹھے ہو جائیں، ان کی موجودگی میں تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس میں پیدائش سے ہی چھوت چھات
اونچ نیچ کا رواج تھا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے، جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں یہ نیچ ہیں۔ ہمیں ثبوت یہ مل رہا ہے، اب ہمیں انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے، دنیا کے کس حصے میں بھیجے گیا تھا ان کو، جہاں جنم سے پیدائش تھے اونچ نیچ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ الفاظ قرآن شریف میں 2 جگہ آئے ہیں اور صرف حضرت نوح کی قوم کے جواب میں آئے ہیں۔ دوسرے اور جو رسول یا نبی تھے ان کی قوم کے لوگ یہ تو کہتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں یہ اکنامکلی پچھڑے ہوئے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ نیچ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہمارا ان دونوں کا، تم ان کا ساتھ بھی لو اور ہمارا ساتھ بھی لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ یہ ایک سورہ، یہ ایک جگہ اور ہے، یہ سورہ ہود میں آیت 27، قال الملأ الذین کفروا، ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے کفر کرنے والوں میں، انہوں نے جو کچھ کہا اس میں ایک بات یہ تھی، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ہی نظر میں، اور باقی تو ہم تحقیقات کریں دیکھیں کہ کون کس جاتی کا ہے، لیکن یہ تو دیکھنے ہی سے معلوم ہے یہ کس قوم کے لوگ ہیں، یہ کس گروپ کے لوگ ہیں جو تمہارے پاس ہیں۔ یہ تو ہر ایک ویسے ہی دیکھتے بتا دے گا کہ یہ اراذلنا، ہم میں سے رذیل نیچ لوگ ہیں یہ ہم میں سے۔ تو یہ جواب تھا ان کی قوم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کو عراق میں بھیجا گیا تھا۔ یہ بائبل والے اسے مانتے چلے آ رہے ہیں، مسلمانوں نے وہاں سے لے لیا، اور اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی بات ان کی قوم کے بارے میں نہیں معلوم۔ عام تصور یہ ہے قرآن نہیں بتاتا، قرآن بہت کچھ بتاتا ہے، اور قرآن اتنی چیزیں بتا دیتا ہے ان کی قوم کے بارے میں، قوم کا نام تو نہیں لیا، نام بھی لیا ہے، اسے پلیس کرنا ہے کہ یہ نام کس قوم کا ہے۔ تو قرآن ان کی قوم کے بارے میں اتنی چیزیں بتاتا ہے کہ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایریا آف ایکشن کون سا تھا، ان کو کہاں بھیجا گیا تھا، کن لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ دیکھیے سورہ نوح کی کچھ آیات ہیں، 4 آیات میں رکھ رہا ہوں، 2 یہاں ہیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 17 کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ سورہ نوح کا مضمون یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میں نے بہت لمبا عرصہ ہو گیا ان کو ہر طرح سے سمجھا لیا، ان میں کسی طرح کا خیر اب باقی ہی نہیں ہے، تو اللہ اب ان کا فیصلہ کر دے۔ اس میں یہ تفصیل بھی آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا دلیلیں دی، ان سے کیا کیا کہا تھا، ان میں سے یہ 2 باتیں بھی ہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے، ڈیفرنٹ اسٹیجز میں سے گزار کر پیدا کیا۔ اب صرف اتنی بات ہوتی تو ہم اس کی تشریح ہم اپنے حساب سے یہ کرتے کہ ماں کے پیٹ سے اللہ نے بہت سی اسٹیجز سے گزارا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اس کا لفظی ترجمہ ہے اور اللہ نے تمہیں اگایا، انبتکم من الارض، زمین سے۔ انبتکم کے بھی ترجمہ بامحاورہ کر لیتے اگر زمین سے لفظ نہیں ہوتا،
کہ گروتھ کے لیے آج استعمال کرتے ہیں اسے کہ تمہیں بڑھایا، گروتھ دی، لیکن زمین سے واللہ انبتکم من الارض تو اس کے بعد ترجمہ ہو جائے گا تمہیں زمین سے اگایا، نباتا، اور آگے اس کو زیادہ کلیئر کیا، ایسے جیسے ویجیٹیشن، جیسے نباتات، جیسے پلانٹس جو ہیں وہ گرو کرتے، وہ اگتے ہیں، ایسے تمہیں زمین سے اگایا۔ اب ان الفاظ کو تمہیں طرح طرح کی اسٹیجز سے گزارا اور تمہیں زمین سے اگایا، ونسپتی بھی بنایا، تمہیں ویجیٹیشن بھی بنایا تمہیں۔ اس کو اگر لٹرل میننگ میں لیں، لفظی معنوں میں، تو یہ آواگمن کا عقیدہ بن جاتا ہے جو ہندو قوم کا ہے۔ بیسیکلی ہندو قوم کا باقی بہت چھٹ پٹ کہیں دنیا میں کچھ اور لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ہندوستانی قومیں سے، اور ہندو بھی جنہیں آج صرف سناتن دھرمی کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ بہت سے ہندوستانی مذاہب کا مجموعہ، جو یہ سب ملا کر ہندو کہلاتے تھے، آج ہندو سناتن دھرمی صرف کہلانے لگے۔ تو یہاں پر یہ بہت سے جو ریلیجنس تھے اور بہت سے مذاہب تھے، ان کا مجموعہ جو تھا ہندوستانی مذاہب کا، تقریباً ان سب کا عقیدہ یہ تھا، آج بھی ہے، کہ انسان اسی دنیا میں بار بار لوٹ کر آتا ہے، اور وہ طرح طرح کی سٹیجز سے گزرا، طرح طرح کے قالب و طرح طرح کی باڈیز سے گزری اس کی آتما، روح، وہ اور گزرتی رہے گی۔ یہاں جیسے عمل ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر اگلا جنم ملتا ہے یہیں پر۔ اگر برے کرم ہوتے ہیں تو انسانی باڈی نہیں ملتی نیکسٹ اگلے جنم میں، جانور، کتا، بلی، پیڑ پودے بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کرم کیے ہوتے ہیں اور برے کرم والے وہ بھی ہیں جو انسان بن کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں زندگی بہت تکلیف سے گزرے یا بے عزتی سے گزرے، اور جنہوں نے بہت اچھے عمل کیے ہوتے ہیں وہ برہمن بن کر پیدا ہوتے ہیں، راجا کے گھر پیدا ہوتے ہیں، کیپٹلسٹ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، جاگیرداروں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے بہت اچھے کرم کیے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ عقیدے کو، یہ عقیدہ یہاں آواگمن کہلاتا ہے۔ پنرجنم کا عقیدہ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس کے لیے مقرر ہو گیا، حالانکہ ان دونوں الفاظ کے معنی ایگزیکٹلی وہ نہیں ہیں جو ان سے لیے جاتے ہیں۔ اگر ان الفاظ کو حضرت نوح کے لفظی معنوں میں لیا جائے، لٹرل میننگ میں، تو یہ آواگمن کا عقیدہ کہ ہاں دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم پیڑ پودے بن کے بھی پیدا ہوئے تھے، پھر اگلے جنم میں انسان بن گئے ہوگے۔ تو طرح طرح کی یہاں اس طرح کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، مشہور ہیں ہندو اقوام کے اندر، کہ 84 لاکھ یونیاں ہیں، 84 لاکھ ڈفرینٹ باڈیز ہیں جن کے اندر آتما، سول اپنے کرموں کے حساب سے جنم لیتی رہتی ہے، یہیں اسی دنیا کے اندر واپس لوٹ لوٹ کر آتی ہے۔ روح یہاں پر مختلف قالبوں اور جسموں کے ساتھ میں الگ الگ زندگیاں، وہ ان کے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے ہوتی ہیں، ان کو بدلہ دینے کے لیے وہ نیکسٹ جو جنم ہوتے ہیں۔ تو اب یہ الفاظ کہ تمہیں طرح طرح کی سٹیجز سے گزارا یا طرح طرح کی سٹیجز میں پیدا کیا، طور پر پیدا کیا، اور تمہیں زمین سے پلانٹس بنا کر اگایا، ان کو اگر لفظی معنوں میں لیں تو یہ پیور آواگمن کا سا عقیدہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ایک ظاہر بات ہے کہ یہ دو عقیدے بالکل الگ دو سیٹ ہیں دنیا میں۔ آخرت کا عقیدہ، جسے یہاں کی زبان میں، ہندوستان کی زبان میں پرلوک کا عقیدہ کہتے ہیں، دوسری دنیا، یہ تو اس دنیا میں واپسی نہیں، پرلوک، دوسرا جہان۔ تو ایک آخرت کا عقیدہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے یہاں واپسی نہیں ہوگی، ٹائم از اے اسٹریٹ لائن، وقت واپس نہیں آئے گا،
اور ہندوستانی قوموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ٹائم از اے سائیکل، چکر ہے، وہ واپس آتا ہے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ اب یہاں پھر ہمیں ایک انڈیکیشن مل رہا ہے، قرآن شریف میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ لٹرل میننگ نہیں لیتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے سے ٹکرانے والے عقیدے ہیں، یہ بالکل پولز اپارٹ ہیں، یہاں واپسی نہیں ہوگی۔ یہ پرلوک کا عقیدہ ہے، ٹائم از اے اسٹریٹ لائن، یہاں پر آتما واپس آتی رہے گی مختلف الگ الگ جنموں کے اندر، روح آتی رہے گی اور مختلف جسموں کے ساتھ اٹیچ ہوتی رہے گی، طرح طرح کے جنم لیتی رہے گی، جو ضروری نہیں کہ صرف انسان ہو۔ یہ دونوں عقیدے، یہ دو طرح کے سیٹ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو اعمال کے بدلے کو جو لوگ مانتے ہیں ان میں، ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں، کوئی میچ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ قرآن جب بہت تفصیل کے ساتھ آخرت کے عقیدے کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں بار بار پیش کرتا ہے، تو پھر یہ آواگمن کا عقیدہ جو ہے وہ اسلامی عقیدہ نہیں، اور کسی رسول نے پیش نہیں کیا تھا، تو پھر ان الفاظ کی کوئی تمثیلی معنی ہوں گے، کوئی ایلیگوریکل ان الفاظ کے میننگ ہوں گے، النکرت بھاشا۔ ایک اور اب یہاں پر خاص بات ہے، اپنے طور پر کوئی میننگ ہم نکالیں، غور کریں، جیسے ابھی پہلی لائن کے نکالے تھے کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں طرح طرح کی سٹیجز سے گزارا تھا انسان ہونے تک، ایسے ہی اس دوسری لائن کے بھی کچھ میننگ نکال لیں یا غور کریں، نکالنے کی کوشش کر کے ہر آدمی طرح طرح سے کچھ نہ کچھ سوچ کر نکال سکتا ہے، لیکن زیادہ اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بات آج کے دور میں ہم سے نہیں کہی جا رہی، یہ اللہ نے ہم سے نہیں کہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نہیں کہی ہے، یہ بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا۔ یہاں پر انہی کی قوم کی لینگویج دی گئی ہے، زبان عربی ہے، انہی کی قوم کا جو محاورہ ہے یا جو بول چال تھی جو ان سے کہا جاتا تھا، اسے ٹرانسفر کر دیا عربی زبان میں۔ حضرت نوح کی قوم کی ایک اصطلاح ہے، ریلیجس ٹرمینالوجی ہے جسے بتایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایکسپلینیشن الفاظ کا جو ہے وہ صحیح ہو یا درست ہو، جو کچھ بھی آپ اس پہ غور کریں۔ حضرت نوح کی قوم کے لیے یہ الفاظ بولے گئے تھے، اور اس میں یہ الفاظ رائج تھے، پریویلنٹ تھے، اور حضرت نوح کا زمانہ بہت پرانا زمانہ ہے، معلوم نہیں کب کا، اسے پلیس نہیں کیا جا سکتا، کم از کم ابھی تک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قبل از تاریخ کا ہے، جب ہسٹری نہیں تھی۔ تاریخ، ہسٹوریکل نبی یا ہسٹوریکل رسول پہلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہسٹری اس کے بعد سے شروع ہوئی۔ علاقہ کون سا تھا، اس علاقے کا کلچر کیا تھا، لوگ کیسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے، اس سے پہلے کے جتنے نبی یا رسول تھے وہ سب پری ہسٹورک ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انسانوں کی عمریں 1,000 سال کی ہوتی تھی، لیکن قرآن نے بتایا 950 سال کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ دنیا کے کسی ایک انسان کی 950 سال نہیں ہو سکتی۔ نبی یا رسول جو بھیجا جاتا ہے اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، انہی جیسا ہوتا ہے انسانی عادات و اطوار اور دوسری تمام چیزوں میں، کلچر، رہن سہن کے اندر۔ اور لوگ تو 60-70 سال میں مر جاتے ہو، نبی 950 سال سے چلے آ رہے ہیں، تو دیوتا تو ویسے ہی بن جاتے ہو۔ ان کی تو کوئی شروعات ہی نہیں ہے، یہ تو نسلوں پہلے جہاں سے چلی آ رہی ہے تب بھی تھے، یہ تو رہیں گے ہمیشہ۔ تو تمام لوگ اور دوسرے لوگ جیسے ہوتے تھے ویسے نبی تھے۔ اس کا مطلب اس دور کے سارے لوگوں کی عمریں اتنی ہوتی تھی، 1,000 سال کے آس پاس۔ یہ اس دور کی بات ہے، وہ دور ابھی تک ہم ہسٹری میں پلیس نہیں کر سکے ہیں، تاریخ میں بہت پرانی کوئی بات ہے، تاریخ سے پہلے کی بات۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے، اس کو ہم بجائے اس کا کہ ڈیسائفر کریں اور اس کے میننگ نکالنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا پلانٹس کی شکل میں،
اس کے کوئی معنی ہم نکالنے شروع کریں آج کے دور میں کہ یہ ہم سے کہا ہے، اب اس کے معنی کیا سمجھیں ہم؟ تو ہم سے نہیں کہا جا رہا یہ حضرت نوح کی لینگویج دی ہے، حضرت نوح کی قوم کی لینگویج دی ہے عربی زبان کے اندر، کہ حضرت نوح نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ دے رہا ہے قرآن، اشارے دے رہا ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے آیات آپ کو دکھائی تھی کہ حضرت نوح کی قوم وہ قوم تھی جس میں چھوت چھات پیدائش کے ساتھ میں چھوت چھات بھی تھی، اونچ نیچ کے ساتھ، کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جو ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہم آ ہی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو وہ حضرت نوح کی قوم تھی. اب یہ قرآن جگہ جگہ مانا ہی جاتا ہے کہ قرآن شریف میں نہیں، قرآن شریف میں بہت اشارے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں آئے تھے. اب یہ ہے دوسری بات. اس کے لیے اتنا اور سمجھ لیجئے کہ بہت سی قوموں کی کچھ ریلیجس ٹرمینالوجی ہوتی ہے، مذہبی اصطلاحی زبان ہوتی ہے. وہ عام طور سے اگر دوسری قوموں میں اگر رائج نہیں ہوتی وہ محاورہ، تو وہ اس کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھتے، اسے لفظی معنوں میں نہیں لیا جاتا، مذہبی اصطلاحیں ہوتی ہیں. جیسے بنی اسرائیل کی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی خدا کے بیٹے، یہ شرک نہیں تھا. جب اس کو کوئی لفظی معنوں میں لے تو شرک ہوگا. یہ بات کو عیسائیوں نے کر لیا، ورنہ بنی اسرائیل میں نیک لوگوں کو خدا کے بیٹے کہتے تھے، اور بائبل میں جگہ جگہ ہے. نیک لوگ سب خدا کے بیٹے ہوں گے نہیں، کہلائیں گے. برے لوگ شیطان کے بیٹے کہلائیں گے. اب کوئی برے سے اچھا ہو گیا تو شیطان کے بیٹوں سے نکل کے خدا کا بیٹا بن گیا، کوئی ولدیت تھوڑی بدلتی کسی کی. یہ ان کی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی. کوئی اچھا آدمی برا ہو گیا تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں رہا، شیطان کا بیٹا ہو گیا. یہ ان کی مذہبی اصطلاح تھی، ریلیجس ٹرمینالوجی. بنی اسرائیل کی اس میں شرک نہیں تھا. یہودی خدا کا کوئی بیٹا نہیں مانتے. اس لفظ کو جانے دیجیے گا، آپ کے ذہن میں کہیں آئے حضرت عزیر علیہ السلام جو کہتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام نام کے کوئی نبی نہیں گزرے. یہ گڑھ لیا لوگوں نے، ہمارے یہاں تصور ہے. کہیں قرآن نے نہیں کہا اس نام کے کوئی نبی تھے. ہاں، عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. یہودیوں کا ایک سیکشن، وہ عزیر کون جسے خدا کا بیٹا کہتے تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے جنہیں بنا لیا تھا. تو وہ تو ایک موضوع یہاں پر نہیں ہے اس وقت، میں اس سے پہلے تفصیلات اس کی رکھ چکا ہوں. تو یہودی تو الزام ہی یہ لگاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جھوٹا الزام لگاتے تھے. ہے بائبل کے اندر، یہ بھی آج کی بائبل میں، کہ تم اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو. حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، تم کہہ رہے ہو، یہ تو تم کہتے ہو. اپنے لیے ابن آدم لگاتار لفظ استعمال کرتے رہے. اردو کی بائبل میں آپ دیکھیں گے ابن آدم میکسیمم جو لفظ انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. آج کی بائبل کے اندر آج جو سب ترمیم تحریف انٹرپولیشنز کے بعد جو ہم تک پہنچے، سن آف مین، یعنی نسل انسانی سے ہوں میں. یہ بیٹا ان کی مذہبی اصطلاح تھی. نبی وقت سب سے اسپیشل بیٹا ہوا دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں. دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے یہی کہا. جب اٹھایا جا رہا تھا انہیں، تو وہ آخری الفاظ جو ان کے بائبل میں ہیں، اب میں تمہارے اپنے باپ اور تم سب کے باپ، یہ دونوں الفاظ بولے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں. تو کہا اپنے باپ اور تم سب کے باپ. اور پھر اور آگے ایکسپلین کیا اسے، اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ بہت یہ ان کے آخری الفاظ تھے آج کی بائبل کے مطابق، ان کو اٹھائے جاتے وقت. یہ ان کی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی. جب اسے لٹرل میننگ میں، لفظی معنوں میں کوئی لے لے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. بھئی ایک حدیث ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا پریوار ہے. اسے لٹرل میننگ لے لیں تو یہ بھی شرک ہے. لفظی معنوں میں لے لیں تو کہ اللہ کا پریوار، انسانوں کی طرح کوئی پریوار چل رہا ہے، کوئی خاندان چل رہا ہے، فیملی، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اگر لفظی معنوں میں لے لیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. تو یہ قوم کی، پوری قوم کی ایک ریلیجس ٹرمینالوجی تھی. عیسائیوں نے اسے لٹرل میننگ دے دیے. نہیں، خدا کے بالکل پرسنل، ذاتی، جیسے اور بیٹے ہوا کرتے ہیں ایسے بیٹے خدا کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے. یہ واضح شرک ہو گیا. قوموں کی میں پھر یہ سمجھا رہا ہوں کہ
قوموں کی مذہبی اصطلاحی زبانیں ہوتی ہیں جو دوسری قوموں کو اگر اچھی طریقے سے نہیں معلوم ہو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کے کچھ اور معنی سمجھتے ہیں، اور وہی قومیں اگر اسے لٹرل میننگ اور لفظی معنوں میں لینے لگے تو بگڑ جائیں گے عقیدے۔ وہ اصطلاحیں ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں۔ اب یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی ایک اصطلاح تھی، جو بھی میننگ اس کے رہے ہوں، میں یہاں ایکسپلین نہیں کر رہا اسے کچھ، کہ یہ آج کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے بتایا میں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا۔ تو اب اس کے معنی کیا تھے یہ اپنی جگہ پر بات کہ وہ یہ ان کے یہاں کس معنوں میں بولا جاتا تھا، لیکن یہ لفظی معنوں میں نہیں لیا جائے گا، اور اگر لفظی معنوں میں لیا جائے گا تو عقیدہ بگڑ جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی مثال دی، اب ہمیں پلیس ہم کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت واضح طور پر قرآن بتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس کی ایک ریلیجس ٹرمینالوجی تھی، اس کو جب وہ لٹرل میننگ میں کوئی لینے لگے تو آواگمن بن جائے گا۔ ایسی قوم جس کی ایک مذہبی اصطلاحی زبان کو اگر لفظی معنی بنا دیے جائیں تو وہ آواگمن کا پنرجنم کا عقیدہ بن جائے، حضرت نوح علیہ السلام ایسی قوم میں بھیجے گئے تھے۔ یہ ان کی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی، ہم لفظی معنی اگر میں اس کو لینے لگیں کہیں گے یہ تو پنرجنم کا عقیدہ ہے، تو اب ہمیں قوم پلیس ہو رہی کہ کہاں بھیجے گئے تھے۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ آتما الگ الگ یونیوں کے اندر الگ الگ روح الگ الگ قالبوں میں لوٹ لوٹ کر اسی دنیا کے اندر آتی ہے، یہ انسان برے کرم کرتا ہے تو پیڑ پودے بن کے بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اچھے کرم کرے گا، اچھے کی جب سزا بھگت چکے گا دوبارہ انسان بن جائے گا اس کے آگے اگلے جنم میں۔ اب یہ دو چیزیں آ گئیں پہچان کی بہت بڑی۔ ان کے ہاں چھوت چھات کا رواج تھا پیدائش سے، حضرت نوح کی قوم میں حضرت نوح کی قوم کی مذہبی اصطلاحی زبان ایسی تھی کہ اگر اسے لفظی معنوں میں لیا جائے تو آواگمن بن جائے، پنرجنم کا عقیدہ بن جائے۔ دیکھیے تیسری پہچان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی، یہ دو آیات ہیں سورہ نوح کی، آیت نمبر 15 اور 16، 15 اور 16۔ حضرت نوح نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا تھا کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم دیکھتے نہیں، تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے ان 7 آسمانوں کو پرت در پرت لیئرز کے اندر بنایا، ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر 7 آسمانوں کی، تم اسے نہیں دیکھتے، اسے نہیں جانتے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند کو بنایا وہ تو نور ہے، نور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی روشنی اس کے اپنے اندر سے آ رہی ہو، ہے روشنی اس کے اندر دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو کہا وجعل الشمس سراجا، سورج کو ایک چراغ بنایا، چراغ کے اپنے اندر سے روشنی ہوتی ہے، کسی اور جگہ سے نہیں لی جا سکتی، ایک بھڑکتا ہوا چراغ، تو بھڑکتا ہوا چراغ جو ہے اس کے اندر ایک گلوریس لیمپ وہ جو چراغ ہے اس کے اپنے اندر سے روشنی ہوتی ہے، چراغ میں روشنی باہر سے نہیں آتی، کسی دوسری جگہ سے نہیں آتی۔ تو یہ ایک فرق بہت کلیئر کیا دو یہاں پر چاند اور سورج، یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فلکیات کی زبان میں بات کر رہے ہیں، ایسٹرونومی کی زبان کے اندر بات کر رہے ہیں، علم فلکیات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن شریف میں کسی رسول اور نبی نے یہ نہیں کیا۔ یہ جو دور آ رہا ہے آخری دور، جو ماڈرن سائنٹیفک ایج ہے، جس کے رسول قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر جو کلام اترا اس نے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ اس پر غور کیجئے، کائنات کے اوپر، ایسٹرونومی کے اوپر غور کیجئے، یہ تمام علم فلکیات کے اوپر غور کیجئے۔ اس نے توجہ دلائی اس لیے کہ اب یہ علم بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے ماہرین بڑھتے چلے جائیں گے، یہ ان سائنسز کے۔ اس سے پہلے کے دور ان چیزوں سے نہیں واقف تھے، بڑی بڑی دیومالائیں، بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہیں دنیا کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، چاند تاروں کے بارے میں، پوری دنیا کی دیومالاؤں میں بہت طرح طرح کی کہانیاں، اسٹوریز ہیں۔ ماڈرن سائنٹیفک ایج کے اندر جو کلام آنا تھا اس میں اللہ نے کہا کہ اس کائنات پہ غور کرو، اور اس کے بہت گہرے راز سمجھائے ہیں جو اب کھلنے شروع ہوئے ہیں، وہ راز تب سمجھائے تھے 1400 سال پہلے۔
یہ قیامت تک کے لیے ہے یہ کلام، اس لیے اس کے اندر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی آئی، اور یہ معجزہ ہے اللہ کا کہ یہ وہ چیزیں دیکھو تمہیں بتا دیں جو اب آئندہ کھلتی چلی جائیں گی، سائنس جانتی. لیکن کسی اور رسول اور کسی اور نبی نے سوائے حضرت نوح کے اپنی قوم کے سامنے کائنات کی یہ ڈیٹیلز نہیں پیش کی. وہاں تو طرح طرح کی دیومالائیں تھیں، اور اگر وہ پیش کرتے تو وہ کبھی ثابت نہیں ہوتی، پروف نہیں ہوتی. یہ قرآن کے اندر یہ تھی تو یہ تو وقت کے ساتھ ثابت ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس دور کی نالج نہیں تھی. صرف حضرت نوح نے اپنے سامنے یہ رکھا ہے، فلکیات کو اپنی قوم کے سامنے. تو یہ جو رکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ایسٹرونومی کے علم کو اپنی قوم کے سامنے، یہ بہت اہم بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت پہلے، بہت پرانے زمانے میں بھی جو بھی دور تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی اس علم کے اندر ترقی. اب اس سے ایک ہمیں اگلی بات معلوم ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ تھی جہاں وہ اس بات سے، اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ 7 آسمان ہیں، جہاں وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے ذاتی، پرسنل، اور چاند کی کوئی ضروری نہیں کہ اپنی روشنی ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ تھی جس نے اس علم کے اندر بہت زیادہ ترقی کی تھی، ایسٹرونومی کے اندر. اب یہ ایک اگلی بات معلوم ہوئی، پہچان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی. دنیا میں 3 علوم ایسے ہیں جس کے اندر بہت آگے گئے تھے، بہت اونچے ہندوستانی قومیں اوپر گئی تھیں. اور باقی تو پھر بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ دوسرے کچھ علوم، دوسری سائنسز ایسے ہیں یا دوسرے سبجیکٹس ایسے ہیں بعض کے وہ بچوں کو بھی ہنسی آئے ان کے اوپر. ہسٹری کا کوئی سینس نہیں، اتہاس تاریخ کا. لیکن انہوں نے ترقی کی تھی فلسفی میں، فلسفہ ان کا بہت اونچا ہے. انہوں نے ترقی کی تھی میتھمیٹکس کے اندر، بہت اونچا علم ریاضی ان کا پرانا اینشنٹ جو ہے وہ بہت پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اور آج کی ماڈرن دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. اور انہوں نے ترقی کی تھی اس کے اندر ایسٹرونومیکل سائنسز کے اندر، کہ اس زمانے میں ان کے جو کانسیپٹ تھے اور جو چیزیں انہوں نے پھر ایجاد کی تھیں اور وقت کو جاننے کی، اور دوسری وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں تھیں، اور جو کیلکولیشنز ان کی تھیں وہ دنیا کے اندر کسی اور جگہ نہیں تھیں. تو اس میں بہت، اس علم میں بہت آگے گئے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے فلکیات کو پیش کر رہے ہیں، ایسٹرونومی کو پیش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اب یہ تیسری پہچان آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے کہ جو ایسٹرونومی کے علم کے اندر آگے تھی. یہ تیسری پہچان ہو گئی. 3 آ گئی ہیں آئیڈینٹیٹیز. ان کے ہاں اونچ نیچ کا رواج تھا، چھوت چھات کا پیدائش تھے، غریبی امیری کی بنیاد پر نہیں، اونچ پیدائش سے اونچ نیچ کا رواج تھا. ان کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ تھی کہ اس کی ریلیجس ٹرمینالوجی جو بولی جاتی تھی، مذہبی اصطلاح، اس کو اگر لفظی معنوں میں لے لیں تو آواگمن کا عقیدہ بن جائے گا، پنرجنم کا عقیدہ بن جائے گا. یہ تیسری پہچان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس نے ایسٹرونومی میں، علم فلکیات میں بہت ترقی کی تھی. یہ 3 پہچانیں آ رہی ہیں، آئیڈینٹیٹیز. اب اتنی پہچانیں کافی نہیں ہیں. دنیا میں کوئی دوسری جگہ کوئی اور قوم ہے ہی نہیں جہاں یہ تینوں چیزیں آ جائیں. اور یہ 3 چیزیں بہت واضح ہیں. پھر ہر قوم کا ایک، جو قومیں تباہ ہوئیں، جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان میں شرک تو سب نے کیا تھا، لیکن ہر قوم کی کوئی ایک خاص برائی تھی جو بہت زیادہ نمایاں تھی، بڑی پرومیننٹ تھی، جو بہت بڑھ گئی تھی. اور اس کی وجہ سے ان کو بار بار اللہ کو بستی کو تباہ کیا، یا ان کو روکا گیا. نبی ان کو روکتے تھے، ان کو توجہ دلاتے تھے، اور وہ نہیں دور ہو سکی تو بستی کو تباہ کیا گیا. ان پر اللہ کا عذاب آیا. مثال کے طور پر قوم عاد یہ لوٹ مار بہت کرتے تھے، بہت لوٹ مار کرتے تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے کہ کچل دیتے، خالی لوٹتے ہی نہیں تھے، ان کو بالکل کوئی کچل دیتے تھے لوگوں کو. قوم سمود، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے بڑے بڑے جو پاورفل لوگ تھے، انہوں نے جو چراگاہیں تھیں جانوروں کے چرنے کے، اس علاقے کے اندر ہر جگہ پانی نہیں ہوتا تھا، ہیلی ٹیرنس تھی، پہاڑی علاقہ تھا، اور پانی کے چشمے جہاں جہاں تھے ان سب کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا. اب یہ عوام کے لیے نہیں تھا. تو پانی تو بیسک نیڈ ہے، اور جانور لوگ پالا کرتے تھے، تو وہ جانور ان کے
اس کے ٹیکس وصول کرتے تھے، ان کے اوپر سختی کرتے تھے. تو یہ جو ظلم وہ کرتے تھے، اس ظلم کے نتیجے میں انہوں نے نہیں چھوڑا تو اللہ کا عذاب آیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بزنس میں بے ایمانیاں اس درجے کی بڑھ گئی تھیں کہ ہر جگہ ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن یہ ان کی بڑی نمایاں اور پرومیننٹ ان کا عیب تھا، اور ان کے اندر یہ برائی تھی. ان کی رگ رگ ان کے یہاں رچ بس گئی تھی یہ برائی، بے ایمانی بزنس میں. ایسی بے ایمانی کہ دوسرے آدمی کو دھوکہ دینے والی کہ اس کو مال کم ملے، جس ٹرک سے بھی ملے، ایسی ٹرکس کے مال کم ملے دوسرے کو، وہ سمجھ یہ رہا ہو کہ پورا ملا ہے اور اس کو کم جا رہا ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات تھی، پھر اللہ کا عذاب آیا. حضرت شعیب نے بہت کوشش کی کہ یہ چیزیں یہ ختم ہو جائے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ہم جنسی کی بیماری تھی، پوری قوم کے اندر تھی. قرآن نے کہا اس سے پہلے تو پوری قوموں میں کہیں نہیں دنیا میں ایسا ہوا. تو پھر بہت کوشش کی، بہت زمانے تک کوشش کی، اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا. مشرک تو یہ سب قومیں تھیں، شرک تو یہ سب کرنے لگی تھی، لیکن اصل جو ان کی زیادہ بڑی خرابیاں تھیں ان کو بہت تفصیل سے قرآن نے بتایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا. ان کے یہاں کیا چیز تھی جو سب سے زیادہ نمایاں تھی اور سب سے زیادہ پرومیننٹ تھی، جس کی جو بہت واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ یہ تھی؟ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے جس کے بارے میں جن کے دیوتاؤں کے نام دیے ہیں قرآن نے، اور بتوں کے نام دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر بھیجے گئے ان کے دیوتاؤں اور بتوں کے نام دیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رسول، کوئی نبی جس قوم کی طرف بھیجا گیا ان کے شرک سب کرتے تھے، ان کے بتوں اور دیوتاؤں کے نام نہیں دیے گئے. صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، اور یہ لات و منات وغیرہ یہ عربوں کے بعد کے دور کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عربوں کے دیوتاؤں کے نام دیے گئے اور بتوں کے نام دیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ میں بہت کہا، لیکن وہ آپس میں یہ کہتے ہیں، جواب یہ دیتے تھے، وقالو، یہ بھی سورہ نوح کی آیت ہے 23، وقالو لا تذرن آلہتکم، اپنے یہ دیوتاؤں کو مت چھوڑنا، دیوی دیوتاؤں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ تو تم ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. اب پھر میں یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ الفاظ آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے الفاظ عربی میں دیے جا رہے ہیں آپ کو، عربی زبان میں ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں کے عربی زبان میں معرب جب بناتے ہیں تو بہت سے الفاظ کے پروننسیشن بدل جاتے ہیں. بہت سے ورڈ جو دوسری زبانوں میں، وہ عربی زبان میں بہت سے لیٹرز ہیں ہی نہیں سرے سے. اب جیسے چے ہے، وہ چا، وہ عربی میں نہیں ہے، تو ہے ہی نہیں. یہاں پر بہت سے لیٹرز جو ہیں عربی زبان کے اندر. بعض عربی زبان کے اندر وہ ہیں جو دوسری لوگ آسانی سے، یہ دنیا کی ہر زبان میں ہے. کچھ لیٹرز ایسے ہیں کشمیری زبان کے اندر آپ سے نہیں نکلیں گے. اب بچپن سے ہمارے دوست تھے کشمیری، برامنس تھے ہمارے بہت قریبی دوست تھے، ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ نکالو. میں آج تک میں نہیں سمجھ سکا فرق. جیسے آپ کہیں کا کہلواتے ہیں جو کا نہیں بول پاتا، آپ کہیں خوب کا کو بڑا موٹا کر کے کہیں گے کا ہی، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کہہ دیا، آپ ہنستے ہیں کہ یہ تو نہیں کہہ پائے. اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ نہیں کہہ پائے، سننے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسے ہی ہر لینگویج میں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو دوسرے علاقے کے لوگ اس کو ادا نہیں کر پاتے اور ان کو ڈیپریشیٹ بھی نہیں کر پاتے، سننے میں بھی سمجھ میں نہیں آتے کوئی کہ یہ ہم نے جو کچھ بولا وہ اس سے الگ ہے، اصل میں الگ ہے. تو بہت سے حروف عربی زبان میں نہیں ہیں جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کی لینگویج کے اندر ہیں، وہ عربی کے اندر نہیں ہے، تو وہ اس کا معرب کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو لفظ آتے بھی ہیں ان کا بھی دوسری لینگویجز میں جانے کے بعد پروننسیشن بدل جاتا ہے. یہ جو نام آپ کو دی جا رہے ہیں یہ بالکل ایسے نہیں ہے. جو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی یہ اس کا ایک عربی روپانتر ہے، یہ اس کے معرب، یہ اس کا عربی بنانے کا یہ عربک ورژن ہے. یہ نام جو ہیں یہ بالکل ایکوریٹ وہ نہیں ہے. تو یہ ان کو پھر میں نے ان بتوں کے ان کے اوپر بہت کام کیا. میں نے بہت پرانی اینشنٹ دیوی دیوتا پوری دنیا کے کہاں کہاں گزرے
اور کون کون سے گزرے، ان پر جو کتابیں ہیں ان میں سے تلاش کیا کھنگالا کہ یہ جو بت ہیں، اب ان بتوں کی کچھ صفات یا ان دیوتاؤں کی کچھ پراپرٹیز اور صفات جو مل رہی تھیں ان کو الگ رکھا کہ یہ سوا کے بارے میں، یہ کیا ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے تھے دیوتا یا یہ ان کی صفات تھیں، ایٹریبیوٹس تھے، ان کو پرانے اینشنٹ جو دیوی دیوتاؤں کی جو ہسٹری ہے جو لاکھوں ہیں، جو تاریخ کے اندر جگہ جگہ دنیا کے مختلف کلچرز کے اندر، تو اس میں تلاش کیا، ان کی لسٹ ہیں، کتابیں ہیں اس کے اوپر، تو یہ ہمیں کن کن دیوتاؤں میں مل رہی ہیں۔ پھر یہ کہ ان میں سے نام کے اعتبار سے یہ نام ایسے ہی ہو کہ ہاں اس کی عربی یہ ہو گئی، عربی کے اندر یہ ان کا پروننسیشن جو ہے وہ ایسے کچھ تھوڑا سا بدلنے کے بعد اس کا معرب ہو گئے، تو یہ نکل کر آتے ہیں، یہ بت نکل کر آتے ہیں، ودہ جسے کہا گیا ہے، یہ اپنی یہاں پر اینشنٹ پرانے ہندوستان کے اندر واسودیو کے سے جو چیزیں وابستہ تھیں وہ ود سے وابستہ تھیں۔ سوا، پرانے اینشنٹ انڈیا کے اندر شیوا، آج کا شیوا اور اینشنٹ پرانے زمانے کے شیوا کے اندر بڑا فرق ہے، یہ تو کہانیاں بدلتی رہتی ہیں نا زمانوں کے طویل زمانے میں، تو شیوا کے ساتھ میں یہ جو چیزیں ایٹریبیوٹ جو ان سے صفات وابستہ ہیں وہ سوا کے نام کے ساتھ میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ مل رہی ہیں۔ ایسے ہی یغوث، یہ سے جو ہے یہ ہندی میں نہیں ہوتا، یہ سنسکرت میں نہیں ہوتا، یہ جو عربی کے بہت سے لیٹرز ہیں، یہ اب آپ زال بولیں، زواد بولیں، یا آپ میں سے زیادہ تر لوگ زواد ادا نہیں کر پائیں گے، جنہوں نے قرأت سیکھی وہ بتائیں گے کہ نہیں ہوا ابھی، کبھی داغ کہہ دیں گے، کبھی زا کہہ دیں گے، اس کے بیچ کی آواز آپ سے نکلے گی نہیں، اور آپ کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی فرق ہے، اپنے حساب سے آپ کہیں گے میں تو بول رہا ہوں، وہ ہنس دیں گے کہ نہیں آپ نہیں بول پا رہے۔ اب زے ہے، زال ہے، زواد ہے اور زا، ان چاروں کے پروننسیشن میں فرق ہے، وہ آپ نہیں ڈیفرینشیٹ کر سکتے یا نہیں کر پاتے، جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی ہے، جن کی زبان عربی سے اچھے واقف نہیں ہو گئے، وہ ان کے پلے نہیں پڑے گا کہ فرق کیا ہوا۔ عرب بولنے والا جو ہے وہ کلیئر ان کو الگ الگ نکالے گا، اس کو سکھانا بتانا نہیں پڑے گا، اور وہ سننے میں فرق بھی کرے گا ان سب کے اندر، وہ اگر کوئی بولے گا لکھنے والا کھٹ سے وہی لکھے گا اس کے کہ یہ اس کے اندر کون سا زال نکالی تھی، یہاں پر یہاں ضاد نکالا تھا تو یہ وہ لکھے گا یہاں پر، اس کی جگہ زے نہیں لکھ دے گا۔ تو ایسے یہ سے جو ہے یہ دوسری جگہوں پر نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے یہ یغوث جو ہے یہ تھا، غین نہیں ہوتی، غین جو ہے وہ سنسکرت میں یا ہندی میں نہیں ہوتی، غین یہ تھا یگیش، اور یعوق تھا یکش، اور نصر جو ہے وہ آیا نکشتر، یہ جو نکل کر آئے کہ یہ صرف ناموں کی مناسبت نہیں ہو رہی کہ صوتی ہم آہنگی کہ یہ آڈیو سننے کے اندر یہ ویسے طرح سے ملتے جلتے کہیں سے چھانٹ لیے میں نے، یہ لمبی تفصیل ہے، ایک الگ پورا موضوع ہے کہ یہ دیوتا جو اینشنٹ دیوتا جو یہاں پر یہ چار تھے، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ تھیں جو ان کی ہسٹری میں چلی آ رہی ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر کی، ان کے دیوی دیوتا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ایک بات یہ نکلی کہ قوم وہ تھی جس کا مین جرم تھا مورتی پوجا، بت پرستی، یہ زیادہ بڑا جرم، باقی تو جرائم بہت ہیں، زیادہ بڑا نمایاں پرومیننٹ جرم تھا کہ بت پرستی اور مورتی پوجا ان کی قوم کا۔ مورتی پوجا دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے، ہر کلچر میں ہوئی ہے، ہر تہذیب میں ہوئی ہے، یہ ان کے یہاں سب سے زیادہ پرومیننٹ اور نمایاں تھی۔ قرآن نے نام بھی دیے ان کے بتوں کے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو آپس میں کہتے ہیں ان کو چھوڑنا مت کبھی، انہی کے ساتھ میں رہنا۔ اب بہت کلیئر ہو کر آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف، یہ سب قرآن کی یہ اتنی پہچانیں بہت واضح ہیں، اور دنیا کی کسی اور قوم پر فٹ ہوتی ہی نہیں یہ ساری۔ اصل میں تو بات یہ کہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتی فٹ، تو یہ ساری کی ساری تو بات الگ رہا۔ اب سیلاب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا شروع ہوا، قرآن نے کہا تنور سے شروع ہوا سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جب قرآن کوئی نام بتا رہا ہے، وہ نام ایسا کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملے نہیں ہے آپ کو، یا ملے تو ایسے ملے کہ ہسٹری میں بھائی اب سے 5000 سال پہلے یہ تنور کہلاتا تھا، اس جگہ کا نام اب یہ ہو گیا، یہ کلیئر کٹ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نام نہیں کہتا کہ کیسے بھائی سیلاب آ گیا بات ختم ہو گئی، سیلاب تنور سے شروع ہوا۔ تو یہ نام لینے کی ضرورت
نام لینا تو اپنے آپ یہ موجودہ تبھی ہے، نام تبھی لیا جائے گا جب اس کو فوراً نہ صحیح بعد میں کہیں یہ جگہ یا تو اسی نام سے باقی رہے، یا بہت کلیئر ہسٹری میں یہ نکل کر آئے کہ بھئی یہ 3000 سال پہلے یہ جگہ تھی تنور، اور وہ ثابت ہو، ایسے نہیں کوئی دعویٰ کر دے بات کو اس کا نام ایسے ایسے کر کے بدل گیا اور وہ یہ جگہ ہے۔ تو جب نام لیا جا رہا ہے تو وہ نام سے آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے وہ جگہ۔ اس تصور کے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تنور کو تلاش کیا میپ کے اندر، دنیا کے میپ۔ اور اصل بات تو یہ کہ دنیا کا میپ کیا، جب وہ چیزیں سامنے آ گئی تھی قرآن کی تو صرف انڈیا میں ہی تلاش کیا، کہیں مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اتنی بات اور تھی ساتھ میں کہ ذہن کے اندر یہ تھا کہ آسانی ہو گئی، ورنہ اتنے بڑے نقشے کے اوپر یہ تو ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے نقشے کے اوپر ڈھونڈنا جو ہے، اتنے بڑے میپ کے اوپر یہ جب ڈھونڈا تھا، جب یہ گوگل میپ نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ڈھونڈنا بھی میرے اپنے خیال کے حساب سے کہ سی لیول بڑھ گیا ہوگا جب پوری دنیا ڈوبی ہے، تو سمندر کا تو سی لیول پوری دنیا میں بڑھا ہوگا، سطح سمندر سی لیول ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ ساری دنیا ڈوبی، اور ایسے کہ کچھ چوٹیاں تک پہاڑ کی، اونچے پہاڑ ہمالیہ وغیرہ نہیں، یہ تو اگر سارے گلیشیئر جو ہیں جتنے وہ سب پگھل جائیں دنیا کے تب بھی یہ ہمالیہ نہیں ڈوبے گا، بہت سے دنیا کے اور پہاڑ بھی نہیں ڈوبیں گے، تو اتنا لیول کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو کچھ جو نیچی جو چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی وہ تک ڈوب جائیں، ہر جگہ اونچے پہاڑ نہیں ہوتے، لوگ رہتے ہیں اسی کو اونچا سمجھتے ہیں، اتنا پانی ہو جائے تو یہ سی لیول بڑھے گا۔ یہ کسی ایک جگہ کے سیلاب نہیں کرتا، ایسا ممکن ہی نہیں، کسی ایسے جگہ کسی ایک جگہ کے سیلاب جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈبو دے، تو یہ پوری دنیا کا سیلاب ہے، اور پوری دنیا کے سیلاب کے لیے سی لیول اونچا ہونا ہے۔ تو یہ تنور ذہن کے اندر ایک بات یہ اور تھی کہ اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے سمندر تٹ کے اوپر، سطح ساحل پر ڈھونڈنا ہے، سمندر کے کنارے والا علاقہ ڈھونڈنا ہے۔ شروع وہاں سے ہوا، جب کہہ رہے ہیں نا ڈوبی تو ساری خشکی، اسٹارٹنگ وہاں سے ہوئی، حضرت نوح کے علاقے کے اندر اسٹارٹنگ اس جگہ سے سی لیول بڑھا، تو یہ کہیں پر ان کا علاقہ جو ہے وہ ہوگا کہیں ساحل سمندر، مین علاقہ تو بہت لمبا ہوگا، مین آدمی کا کسی ایک جگہ ٹھکانہ ٹھیا ہوتا ہے، علاقہ تو ان کا شاید ہو سکتا ہے اس دور کے حساب سے جب 1000 سال کی عمریں ہو تو ان کا رینج جو ہے وہ ساری دنیا ہو۔ وہ ملا پھر یہاں ملاپورم ضلع میں تنور، اور ملاپورم ضلع کے اندر کیرلا کے اندر، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، یہ ویسٹرن شور ہے، یہ مغربی پچھمی تٹ، یہی جگہ ہے۔ یہ ایک اور ہسٹری کے اندر بات عجیب ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمان ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، جہاں سے اسلام ہندوستان میں انٹر ہوا ہے، ملاپورم سے ہی۔ یہ عرب جو تاجر آئے تھے وہ یہاں سے آئے تھے، اس جگہ سے۔ تو یہاں پہ یہ ملاپورم ضلع کے اندر جو ہے وہ تنور ساحل سمندر کے اوپر موجود ہے، کیرلا کے اندر۔ یہ گوگل میپ سے ہے، یہ اس کا ایریل ویو ہے، اوپر سے لیا ہوا فوٹو اس کا، بالکل سمندر کے کنارے تنور۔ قرآن کہتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا تھا، تو وہ نام ملنا ہی چاہیے۔ ایسے ہی جب کشتی رکی، قرآن کہتا ہے جودی پر رکی، بائبل کہہ رہی ہے ارارات پر رکی، یہ دو نام الگ الگ مل رہے ہیں۔ ارارات آج جن پہاڑوں کو کہا جاتا ہے، یہ ترکی عراق بارڈر کے اوپر، ترکی اور عراق کے اندر، ترکی میں ہے عراق کی سرحد کے اوپر، آج جن پہاڑوں کو ارارات کہا جاتا ہے، جب اس کی ڈیٹیل کے اندر گئے، تفصیلات میں گئے، تو معلوم ہی ہوا کہ یہ تو بعد کو نام رکھ لیا انہوں نے ارارات اس کا۔ بائبل میں تھا کہ کشتی وہاں پہ رکی ہے، تو جس علاقے کے لیے وہ سوچ رہے تھے اس علاقے کے پہاڑوں کو انہوں نے نام ارارات رکھ دیا۔ یہ 1000 سال پہلے یہ نام دیا گیا، اس سے پہلے نام ہی نہیں تھا ارارات۔ ارارات نام کے دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں تھا، بائبل میں نام ارارات تھا، تو انہوں نے ایک پہاڑوں کا نام ارارات رکھ دیا، ترکی کے اندر، ترکی عراق بارڈر کے اوپر جو پہاڑ ہیں۔ تو یہ ارارات اوریجنل نام ہی نہیں تھا، بائبل کہہ رہی ہے ارارات کے اوپر رکی۔ ایک تو انہوں نے نام رکھ لیا ایک پہاڑوں کا اب سے 1000 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کے 1000 سال بعد یہ نام رکھا گیا ارارات۔ اور یہ وہاں سے سننے کے بعد، اب یہاں پر مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ یہ تصور یہ کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہاں پر کون سے پہاڑ ہیں وہ۔ یہاں ایک نام آیا جودی، کشتی جودی پر رکی تھی۔ اب جودی ویسے نئی جگہ کو بھی کہتے ہیں، بڑی کمپلیٹ اور پرفیکشن کو بھی لفظ اگر ہم لفظی معنی لیں کہ بھی صفاتی نام کہا ہوگا، کوئی نام نہیں ہوگا جودی، لیکن ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ صفاتی نام، یہ نام محسوس ہو رہا ہے جیسے تنور نام ہے تو یہ بھی کوئی نام ہے کسی چوٹی کا۔ تو مسلمانوں نے مان لیا
کہ ارارات جو پہاڑی رینج ہے سلسلہ، اس میں ایک چوٹی کا نام جودی ہے. یہ انہوں نے مان لیا ان کی کہانیاں سن کر. جو انہوں نے 1000 سال بعد گڑی تھی وہ جگہ، اس کا نام ارارات رکھا تھا حضرت عیسیٰ کے 1000 سال بعد. حضرت نوح کے کتنے زمانے بعد اس کو تو جانے دیں. جودی بھی کہیں ہونا چاہیے. اب جودی کی کہانیاں دیکھیں آپ. یہ جو ٹرکی کے اندر آرمینیا اس سائڈ میں ایران آ رہا ہے، یہ جو جگہ جو ریڈ سرکل میں ہے، یہ تقریباً 17-18 ہزار فٹ اونچی پہاڑی سلسلہ ہے. اس کا نام ہے اس وقت ارارات. یہ حضرت عیسیٰ کے 1000 سال بعد یہ نام رکھا گیا اس کا ارارات. اب بائبل کہہ رہی ہے ارارات، تو ارارات کو پھر ہیبریو لینگویج کے اندر ڈھونڈا میں نے کہ صفاتی نام کوئی دیا ہوگا، کوئی ایٹریبیوٹ دیا ہوگا، نام نہیں ہوگا ارارات. ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو ارارات کا مطلب ہے آف فورن اوریجن، باہر کا. اس جگہ کی بات نہیں ہو رہی. کوئی چیز جیسے باہر کی ہوتی ہے اوریجن کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں ارارات عبرانی زبان کے اندر. تو اس کا مطلب یہ کہا گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے کے رہنے والے تھے، کشتی وہاں نہیں رکی، اس سے آگے جا کر رکی. وہ ایگزیکٹلی وہ نہیں تھا جس علاقے سے سیلاب شروع ہوا تھا وہاں جو رکی. ارارات کا مطلب یہ، وہ بائبل کے مطابق کسی جگہ کا نام نہیں تھا. جودی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جودی پر رکی. یہاں کوئی جودی وودی نہیں ہے. مان لیا گیا اس کے اوپر ایک جودی، یہاں پہ مان لیا گیا. جب ارارات کہہ رہی ہے تو یہ تو مسلمانوں نے مان لیا کہ بھائی یہ تو تحقیق کر کے چلے آئے یہاں پر، تو اب اس کی کسی چوٹی کا نام جودی ہوگا، یہاں ایک جودی مان لی گئی. اور سنیں جودی کی. پھر اس کے بعد اور آگے کے دور کے اندر یہ آرمینیا اور ایران سے ملی جلی جو بارڈر ہے، اس کے اوپر ایک چوٹی ہے، اس کا نام ہے اگری داغی. داغی کہتے ہیں ٹرکی زبان کے اندر چوٹی کو، اصل نام ہوا اگری. یہ اگری داغی جو ہے اس کے بارے میں چلا کہ یہ ہے جودی، یہ ہے، اسے جودی مانا گیا. یہ اگری داغی وہیں اسی ایریا کے اندر ہے، وہی جو ارارات والا جو علاقہ کہلاتا ہے. پھر سب سے زیادہ اس وقت جسے جودی مانا جاتا ہے اب اس وقت، وہ ہے، اس کا نام ہے کودی داغی. اب یہ داغی وہی ہے، ٹرکش زبان کے اندر چوٹی کو کہتے ہیں. کودی نام ہوا، ان کا یہ بڑا ملتا جلتا ہے کودی، یہ ہوگا جودی. تو اس کو جودی مانا گیا. یہاں پر ایک مسجد بھی بنا لی، یہاں پر پھر ایک بعد میں عیسائیوں کا بھی ایک چرچ بن گیا. اب سب سے زیادہ دنیا کے اندر جودی اسے مانا جاتا ہے. پھر طرح طرح کی وہ اسٹوریز اور کہانیاں بھی کہ یہاں کشتی پائی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج تک نہیں ملی ہے. بالکل جیسے اڑن تشتریوں کی کہانیاں ہیں نا، فلائنگ سوسرز، یہ بالکل جیسے ایلینز کی کہانیاں، یہ ویسی ہیں، آج تک کبھی ابھی نہیں ملی ہے. کچھ ملے گا ضرور آثار اس کے، مجھے یقین ہے یقیناً ملے گا، لیکن ابھی تک نہیں ملی ہے. سب جھوٹی ہیں کہانیاں. جب آپ اس کی تحقیق کے اندر جائیں گے، کس نے اوپر سے دیکھا اور کس نے ہیلی کاپٹر سے گزرتے ہوئے دیکھا، کس نے جہاز سے فوٹو لے لیا. ارے بھائی کسی میوزیم میں ہوتے وہ تختے، پوری کشتی نہیں ہوتی. جو کچھ بھی ملے تو دنیا کے کسی میوزیم میں اس وقت رکھے ہوتے، وہیں چھوڑ دیے جاتے. اور گلے سڑنے کے لیے جب ملے تھے تو جب مل گئے تو پھر وہ ہوں گے کہ بھائی لوگ جا کر دیکھیں. یہ اس کو پرزرو کیا جاتا، یا وہیں پہ پڑی ہوئی ہے، یا اسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ ہم نے دیکھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے اس وقت، اور اس کے بعد پھر آگے گلنے سڑنے کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ابھی تک کہیں پر ملی نہیں اس کے ریمینز جو ہیں. یہ سب کہانیاں ہیں. بہرحال اس کے بارے میں مشہور بہت ہوا کہ کس نے الگ الگ دور کس نے یہاں پر کشتی دیکھی تھی، اور اس کو وہ ہے جودی بنا دیا گیا. یہ جودی جو ہے یہ سیریا اور عراق کے بارڈر میں ہے، ادھر ٹرکی میں کے. داغی جو ہے وہ کہتے ہیں چوٹی کو. تو کودی داغی جو ہے یہی جودی بنا. سب سے زیادہ مشہور ابھی جودی یہی ہے اس وقت. اب جودی کو کی تلاش میں ایک اور دکھاؤں میں آپ کو. اور بھی ہیں 5-6 جگہ ہیں جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نوح کی کشتیاں رکی تھی دنیا میں. زیادہ تر یہ اسی علاقے میں. اگری داغی تو وہ ہے جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ابھی دکھایا تھا. یہ اور نیچے جو چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہے مارکر، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ آذربائیجان کے اندر ہے. آذربائیجان کے اندر یہ جو پہلے سوویت یونین تھا، اس سے جو علاقے آزاد ہوئے، اس کے اندر ایک آذربائیجان ہے، الگ ایک پورا کنٹری ہو گیا ہے. وہاں پر یہ انگلش نام تو ہے نقشوان، لیکن ان کی جو اوریجنل جو ان کا پروننسیشن اصل وہاں کا ہے وہ ہے نوشقان. اور نوشقان کے معنی یہی ہے، میننگ یہی ہے جہاں نوح اترے. یہ ایک جگہ وہاں پہ موجود ہے، وہاں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ چوٹی ہے، اس کا نام ہے نوشقان. اور نوشقان کے میننگ ہے جہاں پر ویئر نوح لینڈڈ، حضرت نوح علیہ السلام جہاں پر اترے تھے. اب یہ یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، وہاں کے لوگ ایسا مانتے ہیں. کچھ اور بھی علاقے ہیں دنیا میں
جہاں پہ یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی یہاں رکی تھی. میں نے آپ کو چند دکھائے. جب کہیں آخری طور پر پلیس نہیں ہوا, صرف اندازے ہیں, کہیں کشتی وشتی کے کوئی ریمینز جب کہیں نہیں ہے ابھی تک, اسے بھی میں نے تلاش کیا. آج اب یہ جس دور میں تلاش کیا تھا, تلاش زیادہ آسان ہو گئی تھی وہ جب تنور ڈھونڈا تھا اس کے مقابلے میں. اب گوگل میپ سے اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں چپا چپا جو ہے فوٹو اور چیزیں ملنے لگی. ایران میں ایک جگہ ہے, وہاں پر آرک کہتے ہیں کشتی کو, وہاں آرک نام ہے, وہاں پر پھر نام کئی مل رہے ہیں, اور وہاں پر ایک جودی نام کی ایک وہاں پر چوٹی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے اسے کارڈن آف کر رکھا ہے آرمی سے, وہاں پر کسی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں ہے؟ بڑی مستری ہے, اور ابھی دنیا کی ادھر توجہ نہیں ہے اس طرف. اسے کارڈن آف انہوں نے آرمی سے کر رکھا ہے, اس جگہ پر جانے کی اس علاقے میں کسی کو اجازت نہیں ہے. ایک جودی وہاں پر ہے, یہ جودی ہی ہے, یہ یہاں پر نام جو ہے وہ کودی یا کچھ اور نہیں ہے, اگری داغی واقعی یہ کچھ نہیں ہے. اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے نیبندان. اب ہزاروں سال کے اندر تلفظ میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے نا. ہمیں مہا بھارت کے اندر یہ چونکہ سیلاب کی کہانی ان کے تو بہت ہے, دنیا میں کسی جگہ کسی کی ٹریڈیشن روایات کے اندر حضرت نوح والے سیلاب کی اتنی داستان اتنی جگہوں پر موجود نہیں ہے دنیا میں, اتنی کتابوں کے اندر اتنی زیادہ جتنی انڈین ٹریڈیشنز کے اندر ہے, ہندوستانی مذہب کی کتابوں میں. ان کے یہاں مہا بھارت کے اندر جب اس سیلاب کا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کشتی رکی نو بندھن پر. نو بندھن سنسکرت میں نو کہتے ہیں ناؤ کو, کہ ناؤ باندھی, یہ جو نام انہوں نے اس کا رکھا کہ وہ نوبندن جو ہے وہاں پر کشتی رکی. تو یہ نوبندن جو ہے یہ اس سے ملتا جلتا ایک نام ہے نہبندان. جب کسی جگہ کوئی مشہور ہو جاتا ہے ایک نام, تو وہاں نہ صحیح اس کے کچھ فاصلے کے اوپر کسی دوسری جگہ بستی ہوتی ہے, بستیوں کے نام ایسے ہی پڑ جاتے ہیں. تو ایک اس سے ملتے جلتے نام کا ایک شہر جو ہے وہاں پر موجود ہے ایران کے اندر. اب یہ چیز جو ہے آخری طور پر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے, لیکن اس کے انڈیکیشن یا اس کے جب ہم اور پیچھے جاتے ہیں کہ سیلاب کہاں سے شروع ہوا, کشتی کہاں رکی, یہ سلسلہ پہاڑی اتنا اونچا نہیں ہے جہاں پہ یہ جودی کہا جا رہا ہے, جتنے وہ 18,000 فٹ کی بلندی تک پانی نہیں پہنچ سکتا دنیا کے کسی سیلاب سے. وہ جو جہاں پہ اگری داغی وغیرہ جسے کہا جاتا ہے, یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں جو ڈوب سکتی تھی, جہاں پر اس وقت جودی بتایا جا رہا ہے. یہاں سے شروع ہوا اور کشتی وہاں جا کر رکی. تو یہ اس بات کے امکانات یا چانسز زیادہ ہیں. بہرحال ایک نام ہمیں یہاں پر مل رہا ہے, اور وہ اس علاقے کے زیادہ قریب ہے جو ہندوستان ہے, جہاں سے یہ تنور, جہاں سے یہ سیلاب شروع ہوا. پھر کچھ اور چیزیں ہیں. اب جب بات سیلاب کی آ گئی, حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آ گئی ہندوستان, تو یہ بات آپ میں سے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں, لیکن بہرحال درس کی بات میری جہاں جہاں پہنچے گی, جن لوگوں تک پہنچے گی وہ سب اس سے نہیں ہے واقف, کہ ان کے ایک سیریز ہے پوری, ہندوؤں کے یہاں ایک پوری سیریز ہے کتابوں کی, وہ پران کہلاتے ہیں. 18 پران ان کے یہاں, ان میں سے بہت ہیں, ان میں سے 18 کو آتھینٹک یا پرامانک مستند مانا جاتا ہے. ان 18 پرانوں میں سے 11 کے اندر اس سیلاب کا اور اس واقعے کا ذکر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا. وہاں پر ان کا نام جو ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے نام نہیں دیا گیا, بلکہ ایک ٹائٹل دیا گیا منو. منو کسی کا نام نہیں تھا, اور الگ الگ دور کے الگ الگ بڑی شخصیات کو منو کہا گیا. اس کے بارے میں پھر میں اسی ٹاپک میں آگے بھی کچھ اور کہوں گا منو کے بارے میں. لیکن یہ ایک ٹائٹل تھا, ایک خطاب تھا, ایک لقب تھا, یہ جو بہت اونچی کسی شخصیت کو دیا جاتا تھا, اور وہ اپنے دور میں ایک ہی ہوتی تھی بس. تو یہ اپنے زمانے کے یہ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام, ان کو وہاں پر کہا گیا ان سارے پرانوں میں سیلاب والے منو, مہاجل پلاون والے منو, یہ الگ الگ پہچانوں کے اعتبار سے. تو ان کے ساتھ میں یہ پوری یہ سٹوری, اور پوری دنیا نے, سارے دنیا کے ہر مذہب کے اسکالرز نے اس بات کو فائنلی مانا ہے کہ انڈین ٹریڈیشنز کے اندر جو بہت زیادہ ذکر ہے اس سیلاب کی کہانی کا, الگ الگ بہت سی کتابوں کے اندر, وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب ہی کا ہے. اور یہ منو جو کہہ رہے ہیں, سیلاب والے منو جنہیں کہہ رہے ہیں, یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں. اس پر اب کوئی اختلاف دنیا میں نہیں بچا ہے, ریسرچ اسکالرز میں کہیں نہیں کوئی اختلاف اس پر. تو جب یہ سیلاب کی بات آ رہی ہے اور ہندوستان سے تعلق کی بات آ رہی ہے, تو اب ہم انڈین ٹریڈیشن میں کچھ اور جا کر دیکھتے ہیں. بات تو اوریجنل تو ہم نے قرآن سے شروع کی, کہ قرآن نے بالکل آئیڈینٹیفائی کر دیا قوم کون سی ہے. اب اس کے بعد پھر ہم ان کی ٹریڈیشنز کے اندر بات کو گھس رہے ہیں. یہ تو خالی صرف سپورٹس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ یہ سٹوری اور کہانی یہاں پر مل رہی ہے. اب ان میں سے ایک پران میں ان کا اوریجنل نام دیا ہوا ہے, ٹائٹل منو نہیں,
उस मनु का नाम क्या था? तो ये भविष्य पुराण है, उसका प्रतिसर्ग पर्व। भविष्य पुराण के जो बहुत से पर्व होते हैं उसके अंदर, उसमें से पर्व के नाम है, जैसे किताबों के नाम होते हैं किसी बड़ी तसनीफ के अंदर, उसमें इस किताब ये भविष्य पुराण की के इस सेक्शन का नाम है प्रतिसर्ग पर्व। उस प्रतिसर्ग पर्व के अंदर ओरिजिनल संस्कृत के अंदर वत्स न्यूह, ये उनका नाम दिया हुआ है न्यूह। अब ये थोड़ा सा उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या तलफ्फुज का फर्क है, और हिंदी तर्जुमे में उन्होंने उसको नूह ही लिखा है, यानी वो इसका ट्रांसलेशन करने वाले भी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हैसियत से जानते हैं, नाम वहाँ पे न्यूह जो दिया हुआ है वो नूह है। तो हिंदी ट्रांसलेशन जो इसके नीचे मौजूद है संस्कृत के नीचे, संस्कृत में तो न्यूह लफ्ज है और हिंदी में नूह लफ्ज है। फिर यहाँ इस पेज के ऊपर, ये भी आपको इसका क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही होगी, इस पेज के ऊपर ये बात भी, ये रेड एक अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, मालूम नहीं वो भी नजर आ रही है नहीं आ रही है, ये लिखा हुआ है कि वो 500 साल तक यहाँ रहे थे। अब हमें हमारी ट्रेडिशंस के अंदर भी हमें अपने रिवायात के अंदर मिल रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब से पहले जो जिस जगह पे थे, जिस इलाके में थे, उस 550 साल की बात मिल रही है रिवायत के। 550 साल तक उन्होंने दावत का काम किया, फिर सैलाब आया, तो उसके बाद फिर सैलाब के बाद फिर दावत का काम जारी रखा। कुल उम्र उनकी जो थी वो 950 साल थी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो न्यू जो थे उन्होंने वो 500 साल तक उनकी रेन या उनकी हुकूमत या उनका राज चला था, ये 500 साल तक। और फिर नीचे और सैलाब के वाक़े का जिक्र है कि उनसे जब कहा गया था कि तुम अपने एक नाव बनाना और उसके अंदर तुम बहुत अजीम हो जाओगे और उसमें बैठकर लोगों की ज़िंदगी बचाना जो तुम्हारे साथ में बैठेंगे, और तुम बहुत बड़े हो जाओगे। इससे सैलाब के वाक़े का जिक्र है। ये वहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह कम से कम नाम भी ओरिजिनल यही दिया है इन्होंने उन मनु का। बाकी सारे पुराणों में उनका नाम टाइटल या मनु से है, यहाँ पर न्यूह नाम है, और उसको उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन में नूह कर दिया है। ये संस्कृत की दुनिया की सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी, इसके टक्कर की कोई दूसरी डिक्शनरी नहीं है संस्कृत जबान की। सर मॉनियर विलियम्स की रेस में तो बहुत मोटी, इतने अल्फाज की संस्कृत की कोई दूसरी डिक्शनरी नहीं है। फिर हर लफ्ज को उन्होंने ये बताया कि ये लफ्ज कहाँ कहाँ आया है, किस हिंदू किस किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है, उसमें साथ में ये भी हवाला है पूरी डिक्शनरी के अंदर। बड़ा अजीम काम है, बहुत बड़ा काम है। इसमें फिर ये मैंने ढूंढा कि इसका मादा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहीं इनके नाम का मिलना चाहिए ना, अरब नहीं है ये। जब ये अरब नहीं है तो इनका मादा हमें प्लेस हो रहा है, कहीं मिलता नहीं, उसके अंदर नहीं मिलता, हिब्रू ज़बान में इब्रानी में नहीं मिलता, बात खत्म कर दी गई। इसे सोचा नहीं गया कि इनका ताल्लुक यहाँ से हो सकता है, तो फिर मैंने संस्कृत में तलाश किया इसे। तो संस्कृत में नूह कहते हैं कि ये इस्म मुसम्मा है जिससे लफ्ज़ नूह बना है, और नूह का मतलब है कश्ती या शिप। उनका नाम जो है वो यहाँ की ज़बान के अंदर मिल रहा है जिससे ये नाम बना उनका। फिर इसके आगे फिर एक पुराण, बहुत से पुराण के मैंने अभी हवाले दिए। ये पुराण जो है इसका नाम है मत्स्य पुराण। इसमें भी बहुत तफसील से सैलाब वाला वाक़या है, और लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात है इसके दूसरे चैप्टर में। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये पानी की क़यामत ख़त्म होगी तो सारी दुनिया डूब चुकी होगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि फिर तुम्हारे ज़रिए मखलूक सृष्टि दोबारा शुरू होगी, क्रिएशन दोबारा शुरू होगी, इंसान दोबारा शुरू होंगे तुम लोगों के ज़रिए, और फिर मैं तुम्हें वेद दूंगा दोबारा। ये बहुत अजीब बात है कि इनकी एक किताब में आया, अभी तक इनको ये नहीं मालूम कि ये किताबें जिन्हें ये खुदा का कलाम मानने का दावा करते हैं, ये इसका कोई नबी था, प्रॉफिट, नबूवत और प्रॉफिट का तो यहाँ से तसव्वुर ही खत्म हो गया है हिंदुस्तान से। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए कि दोबारा वेद दूंगा तुम्हें। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को या उन मनु को देवता नहीं बनाया गया। यहाँ तो जरा सारा कोई बड़ा होता है वो भगवे कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाता है, उसको देवता कहने लगते हैं, ईश्वर का अवतार कहने लगते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उनसे कहा गया कि अब तुम्हें वेद में दोबारा दूंगा, यानी अब इनके मुताबिक वेद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर की किताबें हैं, हज़रत वेद नूह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, इनकी बात कह रहा हूँ मैं। इनके मुताबिक हिंदुस्तान से रिश्ता तो साबित हो रहा है। अब इसके बाद फिर इनकी किताबों में जाने के बाद हमने देखा वो साबित मैंने सिर्फ कुरान से किया है, वो डिटेल गुजर चुकी। और जो मैंने 4 आइडेंटिटीज कुरान की दी हैं वो किसी और जगह दुनिया में उसमें एक भी किसी और कौम में नहीं मिल रही, वो चारों इनके अंदर मौजूद है। अब फिर उसके बाद हम इनकी ट्रेडिशंस को देख रहे थे। अब उसमें आ रहा है कि ये जिसे अपनी मजहबी किताबें कहते हैं, जिसे खुदा का कलाम कहते हैं, वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, उसके बारे में आ रहा है इनके एक पुराण के अंदर कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुए और कहा वेद तुम्हें दोबारा दूंगा। इसका मतलब सैलाब से पहले के लोग तो हो गए ख़त्म,
اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام ہو سکتا ہے کسی اور علاقے اور جہاں پہ بھی کشتی رکی اس کے آس پاس وہ لوگ کہیں اور گزرے ہوں، دنیا کے اور حصوں میں گئے ہوں، عذاب کی جگہ جہاں سے عذاب شروع ہوا عذاب عالمگیر تھا، لیکن جہاں سے شروع ہوا وہاں دوبارہ نبی اور رسول نہیں جاتے، تو پھر دوبارہ ادھر نہیں آئے ہوں گے وہ. لیکن یہ 500 سال سیلاب سے پہلے کہ انہوں نے یہاں پر گزارے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس کا مطلب وید دوبارہ دوں گا کا مطلب ان کی وید سیلاب سے پہلے والے حصے کا کلام خدا کا کلام ہے. ان کے ابھی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر اسے مانا جائے تو ان کے عقیدے کے مطابق سیلاب سے پہلے کا حصہ جو ان کے اوپر نازل ہوا وہ حصہ جو ہے وہ وید ہے، سیلاب کے بعد کا نہیں. وہ حصہ جو ہے وہ وید ہے. یہ ان کی ایک یہاں سے انڈیکیشن یا اشارے ملتے ہیں. ابھی اسے ہم اور پرکھیں گے، اس کو اور ہم جج کریں گے اس بات کو. بات ساری چل رہی وہاں سے اس جگہ سے قرآن شریف کی اس آیت سے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس تو یہ نیچ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم تو آ بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ نہیں آ سکتے ہم، جو تمہاری اتباع کرنے والے ہماری نظر میں تو پہلی نظر میں ہر آدمی دیکھ کے کہہ دے گا یہ نیچ لوگ ہیں. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی آئیڈینٹی جو کچھ آئی ہے جس کے اوپر تفصیل سے کبھی نہیں کہا گیا ہے یا جس کے اوپر زیادہ ریسرچ نہیں کی گئی ہے، چیزیں بائبل والوں سے جو لے لی گئی ہیں جو غلط اور وہ ہمارے یہاں جگہ جگہ درج ہیں اور اس کو مانا جاتا ہے، اس کے اندر جس کریکشن کی ضرورت ہے وہ تفصیلات میں دے رہا تھا. ابھی یہ پوری نہیں ہوئی اور پوری تو ظاہر ہے کہ ایک اور لمبی اس کے اندر جتنی ڈیٹیلز ہیں ریسرچ کی وہ بہت زیادہ ہیں، وہ پوری تو ہوں گی بھی نہیں، لیکن بہت کچھ اہم حصے جو ہیں میں آگے اور رکھوں گا اس سے متعلق. تو چونکہ وقت ہو گیا ہے تو پھر یہاں سے پھر ہم دوبارہ شروع کریں گے اگلی مرتبہ. بہت جلدی سے اس کا خلاصہ دے دوں گا میں 2-3 جملوں کے اندر ابھی تک کا، اور پھر یہاں سے آگے پھر جاری کریں گے. اور میں پھر اسے دوبارہ اس بات کو میں پھر کہہ دوں کہ وہ لوگ جو دعوت والے ہیں اور اس وقت ذرا آج کے دور میں دعوت کا کام زیادہ اہم ہو گیا ہے یہاں ہندوستان میں، ان کے لیے خاص طور سے یہ صرف قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، یہ باقی اور لوگوں کے لیے ہے لیکن ان کے لیے صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی بہت سی چیزوں کے لیے بعض نئے نکات میں رکھ دیتا ہوں ایسے جس پر پہلے تحقیق نہیں ہوئی اس میں کی کوئی چیز ہو. یہ آپ کا موضوع ٹاپک ایسا ہے کہ اگر آپ نے پہلے بھی سنا ہے تو یہ آپ کو 3-4 بار اور کرنے کے بعد آپ کا کمانڈ ہونی چاہیے اور اس کو آپ کا ریویژن ہونا چاہیے تاکہ اسے آپ آگے کسی جگہ رکھ سکیں اور بتا سکیں اور سمجھا سکیں. اس قوم کا رشتہ نبوت سے جوڑنا ہے نا، ان کے نبی کا تصور نہیں کہ تمہارا نبی کون. تو ہم افسانوں پر نہیں جا رہے ہیں، بات ہم تو بہت کنکلوسیولی جو قرآن نے کہی ہے اور بہت سے حدیث کے ثبوت ہیں، حدیث کے بہت سے ثبوت ہیں. ابھی سمجھا ہی جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں تو حضرت نوح کا علاقہ دیا ہی نہیں گیا. قرآن تو کہتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں جو پہلے کے لوگوں کو نہیں نظر آئی تھی، آئندہ نکلتی چلی جائیں گی جو آج نظر نہیں آئیں گی، آئندہ ملتی چلی جائیں گی. تو پھر یہاں سے پھر زندگی رہی تو پھر آگے اسی آیت کی تشریح میں ابھی یہی پارٹ کہ حضرت نوح کا تعلق کس علاقے کے سے تھا اس حصے کی تفصیلات اور آگے چلیں گی انشاءاللہ آئندہ مرتبہ آئندہ جمعے سے. سبحان ربک.